بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث پاک صحیح بخاری سے آپ حضرات کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو تذکرہ بنی اسرائیل کا چلا۔ میرے محبوب نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا ایک واقعہ سنایا جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے پیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے جن کو رب تعالیٰ نے آزمایا۔ ایک برس کی بیماری میں مبتلا تھا، ایک گنجا تھا سر سے، تیسرا جو ہے وہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ پہلے کے پاس آتا ہے، اس سے آ کے سوال کرتا ہے کہ تجھے سب سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ میری بیماری دور ہو جائے، میرا حسن و جمال واپس لوٹ آئے تو مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ لوگ مجھ سے گہن کرتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا اور اس کو حسن و جمال، اچھی صورت عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ تجھے مال میں سے کون سا مال پسند ہے، کون سی چیز پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے اونٹ زیادہ پسند ہیں۔ تو اسے جو ہے اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی دی گئی۔ اور پھر وہ دوسرے شخص کے پاس آتا ہے جس کے سر کے بال نہیں تھے، گنجا تھا۔ اس کو سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا میرا یہ گنجا پن جو ہے یہ ختم ہو جائے، میرے بال جو ہے اگ جائیں تو مجھے سب سے یہی پسند ہے، لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کی وہ بیماری، وہ گنجا پن جو تھا وہ ختم کر دیا، اس کے سر کے اوپر بال اگائے۔ تو پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ تجھے مال میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے جو ہے نا گائے زیادہ پسند ہیں۔ اسے بھی ایک گائے دی گئی۔ اور پھر تیسرے شخص کے پاس جو نابینا تھا آنکھوں سے، اس کے پاس فرشتہ پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اب وہ نابینا ہے، صاف ظاہر ہے اسے سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ اس نے کہا کہ میری بینائی جو ہے واپس لوٹ آئے، مجھے اور کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا۔ فرشتے نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی، اس کی آنکھیں واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ تجھے مال میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تیسرے شخص نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں، تو اسے ایک بکری دی گئی۔ تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا برکت ڈالی تو وہ بہت زیادہ مال ہو گیا سب کے پاس۔ پھر رب تعالیٰ نے اسے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں کہ جاؤ آج ان لوگوں سے میرے نام کے اوپر جا کے سوال کرو، میں رب نے ان کو مال دیا تھا تو کیا یہ میرے نام کے اوپر یہ تمہیں عطا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فرشتہ پہلے شخص کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، میرے پاس جو مال تھا، پیسے تھے، جو رقم تھی وہ ختم ہو گئی ہے، آپ اپنے مال میں سے کچھ مجھے عطا کر دیں تاکہ میرا سفر جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے۔
اور میں آپ کو پہچانتا بھی ہوں، آپ کو جانتا بھی ہوں، آپ فلاں بیماری میں مبتلا تھے تو رب تعالیٰ نے آپ کی وہ بیماری دور کیا، آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اور رب تعالیٰ نے تمہیں یہ رزق دیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ رزق جو ہے، یہ مال جو ہے، یہ سب کچھ میرے باپ دادا کی وراثت ہے، میرے باپ دادا کی ملکیت سے مجھے ملا ہے، رب نے کب دیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا اے باری تعالیٰ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کو پہلی حالت کے اوپر دوبارہ لوٹا دے۔ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، وہ اسی طرح جواب دیتا ہے، تو پھر فرشتہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے، مولا اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو اپنی پہلے والی حالت کے اوپر لوٹا دے۔ تیسرے نبینے شخص کے پاس گیا، عرض کی میں مسافر ہوں، سفر کر رہا تھا، پیسے ختم ہو گئے ہیں، رقم ختم ہو گئی ہے، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آپ اپنے مال میں سے کچھ مجھے جو ہے عطا کر دیں تاکہ میرا سفر جو ہے آسان ہو جائے، اور آپ کو پہچانتا بھی ہوں کہ آپ نابینا تھے، رب نے آپ کو بینائی لوٹا دی، رب نے یہ مال آپ کو دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، میں نابینا تھا، رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میرے پاس کچھ مال نہیں تھا، رب نے مجھے رزق عطا کیا ہے، تیرا جو دل کرتا ہے اس مال میں سے لے لے، یہ مال کم ہونے والا نہیں ہے۔ تو فرشتہ اسی وقت کہنے لگا کہ اے صاحب تجھ پر خدا راضی ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے، اور تیرے جو دو صاحب تھے فلاں بیماری میں مبتلا تھے ان پر رب تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے طور کے اوپر بھیجا تھا، پہلے بھی میں رب کی طرف سے آیا تھا، اب بھی میں رب کی طرف سے آیا تھا، آپ کی آزمائش رب تعالیٰ کر رہا تھا کہ میں نے ان کو مال دیا تھا، میں نے ان کو رزق دیا تھا، میں نے ان کی بیماریاں دور کی تھی، میں نے ان کو شفا دی تھی، آیا کہ میرے نام کے اوپر کتنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اس واسطے رب تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہو گیا ہے، اور تیرے دونوں ساتھیوں پر رب تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوا ہے۔ تو دوستان مکرم، اس حدیث پاک سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی سوالی ہمارے در کے اوپر آ کے دستک دے، ہمیں اسے جھڑکنا نہیں چاہیے، ہمیں اسے دھکے نہیں دینے چاہیے، بلکہ اگر گھر کے اندر کچھ موجود ہے تو اسے عطا کر دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہو، رب تعالیٰ ہماری بھی آزمائش کر رہا ہو تو ہم کہیں آزمائش کے اندر